دوستو آج ہم ایک ایسا آسان اور اثردار نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو نسوں کی کمزوری، ہاتھ پیر سن ہونا اور جسم کی تھکان کو دور کرنے میں مددگار مانا گیا ہے۔ یہ نسخہ بہت سادہ ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے اور یقین کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اچھے نتیجے دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نسوں کی کمزوری کیوں ہوتی ہے۔ اکثر یہ کمزوری خون کی کمی، خراب غذا، نیند کی کمی یا زیادہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب نسیں کمزور ہو جاتی ہیں تو ہاتھ پیر سن ہونے لگتے ہیں، شریر میں جان نہیں رہتی اور انسان ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ حوالہ سنن ابو داؤد۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ بیماری میں علاج کرنا سنت ہے اور اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی رکھی ہے۔ اب نسخے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے دہی۔ دہی ایک مکمل غذا ہے جو پیٹ کو درست کرتی ہے اور جسم کو طاقت دیتی ہے۔ اسلامی طب، یونانی طب میں بھی دہی کو بہت فائدہ مند بتایا گیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طب نبوی میں فرماتے ہیں کہ کچھ غذائیں جسم کو اندر سے طاقت دیتی ہیں اور نسوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس نسخے میں دہی کے ساتھ 3 چیزیں ملائی جاتی ہیں، لیکن انہیں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ فائدہ کم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ تازہ دہی لیں جو زیادہ کھٹا نہ ہو۔ قریب 1 کٹوری دہی لیں۔ یہ دہی آپ کے جسم کو ٹھنڈک دے گا، ہاضمے کو بہتر کرے گا اور نسوں کو ریلیکس کرنے میں مدد کرے گا۔ لیکن صرف دہی سے پورا فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ 3 خاص چیزیں ملانی ہوتی ہیں جو نسوں کو طاقت دیتی ہیں اور سن پن کو کم کرتی ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ دہی میں کون سی 3 چیزیں ملانی ہیں جو انشاءاللہ نسوں کو طاقت دینے، ہاتھ پیر کے سن پن کو کم کرنے اور تھکان کو دور کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے بادام۔ بادام دماغ اور نسوں کے لیے بہت مفید مانے جاتے ہیں۔ اس میں ایسے پوشک تتو ہوتے ہیں جو نسوں کو مضبوطی دیتے ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ 4 سے 5 بادام رات کو بھگو دیں، صبح ان کا چھلکا اتار کر باریک پیس لیں۔ دوسری چیز ہے شہد۔ شہد کو اسلام میں بھی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد شریر کو ترنت طاقت دیتا ہے، خون کو بہتر بناتا ہے اور تھکان کو کم کرتا ہے۔ 1 چمچ خالص شہد اس میں ملائیں۔ تیسری چیز ہے کالی مرچ کا ہلکا سا پاؤڈر۔ کالی مرچ نسوں میں بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے، جس سے سنپن کم ہوتا ہے اور شریر میں گرماہٹ آتی ہے۔ بس 1 چٹکی کالی مرچ کا پاؤڈر ملانا ہے، زیادہ نہیں۔ اب ان 3 چیزوں کو، بھیگے ہوئے بادام کا پیسٹ، 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی کالی مرچ کو 1 کٹوری تازہ دہی میں اچھے سے ملا لیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبوی میں لکھا ہے کہ صحیح غذاؤں کا ملاپ جسم میں طاقت اور بیلنس پیدا کرتا ہے، لیکن صرف ملانا ہی کافی نہیں ہے، اسے کھانے کا صحیح وقت اور طریقہ بھی بہت اہم ہے، ورنہ پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس نسخے کو استعمال کرنے کے صحیح طریقے کی، کیونکہ صحیح وقت اور صحیح طریقہ ہی اصل فائدہ دیتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس دہی والے نسخے کو صبح ناشتے کے وقت خالی پیٹ یا ہلکا ناشتہ کرنے کے بعد کھایا جائے۔ اگر کسی کو ٹھنڈی تاثیر سے پریشانی ہوتی ہے تو وہ اسے دوپہر کے وقت بھی لے سکتا ہے۔ رات میں اس کا استعمال کم کریں، کیونکہ دہی رات میں کچھ لوگوں کے لیے بھاری ہو سکتا ہے۔ اس نسخے کو لگاتار 15 سے 20 دن تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ ہاتھ پیر کا سن پن کم ہو رہا ہے، جسم میں ہلکا پن آ رہا ہے اور تھکان بھی پہلے سے کم ہو رہی ہے۔ نسوں میں طاقت آنے کا احساس دھیرے دھیرے ہوتا ہے، اس لیے صبر اور نعمت استعمال بہت ضروری ہے۔ دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علاج کرنا اور صحیح غذا اپنانا دونوں ضروری ہے۔ کچھ احتیاطی باتیں بھی دھیان رکھیں۔ جن لوگوں کو شوگر، ڈائیبٹیز کی شکایت ہے، وہ شہد کی ماترا بہت کم رکھیں یا ڈاکٹر کی صلاح لے کر ہی استعمال کریں۔ اگر کسی کو دہی سے الرجی
یا سردی زکام کی سمسیا بڑھتی ہو تو وہ اس نسخے سے پرہیز کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلکی ایکسرسائز جیسے صبح کی سیر اور اچھی نیند بھی ضروری ہے۔ صرف نسخے پر بھروسہ کر کے باقی چیزوں کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک گھریلو اپائے ہے، کوئی جادوئی علاج نہیں۔ اگر سمسیا زیادہ پرانی یا گمبھیر ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رکھے اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔